والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم اور عزیز ساتھیوں، کچھ لوگ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا یہ خلاف ادب سمجھتے ہیں، بے ادبی سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے. تو دوستو عزیزو، پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کرنا یہ کوئی ادب کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ نکاح کرنا باقاعدہ ایک سنت ہے، اور جو چیز سنت کے مطابق ہوتی ہے وہ ادب کے خلاف نہیں ہوتی. ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں نکاح، ہمارے ہاں شادیاں ہیں جو کہ خلاف سنت ہوتی ہیں. صرف نکاح سنت کے مطابق ہوتا ہے، باقی بہت ساری چیزیں اس میں خلاف سنت ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ناچ گانے کا اہتمام کرنا، میوزک کا اہتمام کرنا، رسومات کا اہتمام کرنا. تو یہ چیزیں واقعی میں غلط ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کا تعلق محرم کے مہینے سے نہیں ہے کہ محرم کے مہینے میں کریں گے تو بے ادبی ہوگی، اس کے علاوہ کریں گے تو بے ادبی نہیں ہوگی. بلکہ یہ تمام چیزیں، گانا بجانا ہے، میوزک ہے، اسی طریقے سے رسومات ہیں جو خلاف شریعت ہیں، وہ تو ہر وقت منع ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، اور سب سے بڑا ادب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا ہے، اور وہ ہر وقت ہے، ہر مہینے میں، جب تک سانس میں سانس ہے، جب تک ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا ادب اور احترام کرنا ہے. تو ایسی شادی تو واقعی میں مناسب نہیں ہے، آداب کے خلاف ہے، اور اس کا تعلق محرم سے نہیں ہے. بلکہ کبھی بھی اس طرح کی شادی کریں گے، کسی بھی وقت کریں گے، کسی مہینے میں کریں گے اور ان رسومات کا اہتمام کریں گے تو واقعی میں خلاف ادب ہوگا، خلاف شریعت ہوگا، جو کہ مناسب نہیں ہے. لیکن اگر سنت کے مطابق اگر کوئی شخص نکاح کر رہا ہے تو اس میں پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی بھی وقت کر سکتا ہے. حتیٰ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی شخص نکاح کرنا چاہے اور دن میں روزے کی حالت میں نکاح کرنا چاہے تب بھی ہو جائے گا، البتہ رخصتی رات میں کرے. اور اسی طریقے سے لیلۃ القدر کی رات کتنی مبارک رات ہے، کتنی بابرکت رات ہے، اس رات میں اگر نکاح کرنا چاہے تو اس وقت میں بھی ہو جائے گا، اس رات میں بھی نکاح ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حرم میں، حدود حرم میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، یا احرام کی حالت میں نکاح کیا، حالت احرام میں. تو حالانکہ حالت احرام میں بہت ساری چیزیں ممنوع ہوتی ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے صرف نکاح کیا، رخصتی نہیں کی. تو نکاح تو اس وقت بھی ممنوع نہیں ہے دوستو عزیزو. تو اگر ہم میرے دوستو عزیزو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی سی چیز ایسی نہیں ملتی کہ جس سے پتہ چلے کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا خلاف ادب اور خلاف شریعت ہے، یہ بے ادبی کی بات ہے. ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. دوسری بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کتنے نکاح ہوئے. سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محرم کے مہینے میں ہوا. اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا وہ بھی محرم کے مہینے میں، حتیٰ کہ 10 محرم کو ہوا. اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے محرم کے مہینے میں ہوا. اسی کے طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم کے مہینے میں ہوا. اسی طریقے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے محرم کے مہینے میں ہوا. تو دوستو عزیزو، اگر خلاف ادب ہوتا تو یہ ہستیاں جنہوں نے محرم کے مہینے میں نکاح کیے، جو کہ ہمارے لیے معیار ہیں، جو کہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، جو کہ ہمارے لیے جنت کی ضمانت ہیں، تو یہ کبھی نہ کرتے. جب انہوں نے کیا تو پتہ چلا کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا خلاف شریعت نہیں ہے. البتہ جس انداز سے ہمارے یہاں نکاح ہوتے ہیں، رسومات وغیرہ اور گناہوں کو وجود دیا جاتا ہے، گناہوں کو رواج دیا جاتا ہے، وہ ہر حال میں غلط ہے. محرم میں بھی غلط ہے، محرم میں بھی اس سے بچنا چاہیے، عام مہینوں میں بھی اس سے بچنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله